أسفل سافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، یہ آیت بھی آپ نے اس کے پہلے سنی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس ایک شخص کی بیوی بنائی، پھر اس میاں بیوی کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو آباد کیا، سارے انسانوں کو دنیا میں پھیلایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، مرد و عورت کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. ناظرین گرامی، یہ یاد رکھو کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اختلافات سے بچتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کو بنائے رکھنا ہوگا. ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اسی پس منظر میں چل رہی ہے کہ آج یہ انسان جو ایک ماں باپ کی اولاد ہے، چند جھوٹے مفادات کی وجہ سے، چند ایسی بیکار کی چیزوں کی وجہ سے اپنے درمیان نفرتیں پیدا کر لیتا ہے، اختلافات پیدا کر لیتا ہے. تو ناظرین، ہم آپ کے سامنے پچھلی نشستوں میں اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ اختلاف کا بنیادی سبب، جس اختلاف کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، کا بنیادی سبب ہے شریعت کی مخالفت، دین اسلام سے لاپرواہی. یہ وہ سبب ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں پھلتی ہیں، پھولتی ہیں. ناظرین، ہم آپ کے سامنے آج دوسرا سبب بیان کرنے جا رہے ہیں. ہمارے درمیان جو دشمنیاں جنم لیتی ہیں، عداوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کی ایک دوسری وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں، ہماری اپنی معصیتیں ہیں. گناہ سے مراد کون سے گناہ؟ وہ گناہ جس کا تعلق ہم انسانوں سے ہے، ایک دوسرے سے ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم. اے مومنو، تم آپس میں کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی تحقیر نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو برے القاب سے نہ پکارے. یہ مذاق، دوسروں کی ہنسی اڑانا، دوسروں کا نام لے لے کر برے القاب سے اس کی توہین کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، اس پر طنز کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو دشمنیاں پیدا کرتی ہیں. آپ کسی کا مذاق اڑاؤ گے تو جس کا مذاق اڑاؤ گے اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی نہیں رہے گی، آپ کے لیے محبت نہیں رہے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی. کیوں؟ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی شخصیت سے کھیل رہے ہو، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہو. تو یہ مذاق اڑانا، ہنسی مذاق زیادہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر دشمنی پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر اختلاف پیدا کرتی ہیں، انسان دشمنی کا ماحول بنا دیتا ہے مذاق کی وجہ سے. ویسے اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلامیہ میں مذاق کی بھی اجازت ہے، لیکن مذاق لمٹ میں ہونا چاہیے. اس کی ایک حد ہے، اس کے کچھ آداب ہیں کہ مذاق ہر آدمی کے ساتھ نہیں کر سکتا. اب ایک جوان ہے بوڑھے آدمی کے ساتھ مذاق کرے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ مناسب بھی نہیں ہے. ہنسی مذاق کرنا شریعت نے پوری طرح سے اس کا پابند نہیں کیا، آپ کو منع نہیں کیا، کہیں کہیں اس کی اجازت ہے.
اسلام ایسا نہیں ہے کہ سیدھا خشکی کی تعلیم دیتا ہے، خشک رہو، ہنسنا نہیں، مذاق نہیں کرنا، ایسی تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ ہنسی مذاق کی بھی تعلیم ہے، لیکن ایسی ہنسی، ایسا مذاق جو کسی کی شخصیت کو نشانہ بنائے، کسی کی عزت سے کھیلے، اس سے شریعت نے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو، تم سے اچھی قوم ہو۔ تو کہا اسلام نے کہ مذاق اڑاؤ مت، کیونکہ مذاق جب اڑاؤ گے تو یہ وہ بنیادی سبب ہے یا بنیادی اسباب میں سے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، اسی آیت کے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اسی آیت کے آگے اگر آپ بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے مومنو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ اس بدگمانی کی وجہ سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، مخالفتیں جنم لیتی ہیں، عداوتیں سامنے آتی ہیں بدگمانی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو، لوگوں بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے گھر چھوڑنے کے لیے، راستے میں دو صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان دونوں صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے کوئی غلط گمان کیسے کر سکتا ہے، کوئی بری بات آپ کے تعلق سے کیسے سوچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں سوچو گے، لیکن تمہارے اندر کا شیطان جو ہے وہ تمہیں اس پہ مجبور کرے گا۔ ناظرین، یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا موقع آیا، ایسے معاملات بنے، ایسے ماحول آئے کہ سامنے والا بدگمان ہو سکتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے روکا، منع کیا، کلیئر کیا مسئلے کو، واضح کیا مسئلے کو، تاکہ معاشرے میں بدگمانی نہ رہ جائے، معاشرے سے بدگمانی کا صفایا ہو جائے۔ کیونکہ اگر بدگمانی معاشرے میں جنم لے گی، آدمی ایک دوسرے سے بدگمان ہوگا تو نتیجے میں ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، شک کی نگاہوں سے انسان ایک دوسرے کو دیکھے گا، اور جب شک کی نگاہوں سے دیکھے گا تو نفرتیں ہی نفرتیں پیدا ہوں گی، پھر دشمنیاں آئیں گی، عداوتیں آئیں گی، اور آدمی ملے گا ضرور ایک دوسرے سے، لیکن دل ان کے نہیں ملیں گے، دل ان کے نہیں ملیں گے، نفرت رہے گی، دشمنی رہے گی۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے نفرتیں آتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، دشمنی آتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے تجسس کا ذکر کیا، کسی کے ٹوہ میں پڑنا، جاسوسی کرنا، کسی کی کون کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کے ایک حرکت پر نظر رکھنا، یہ بھی منع ہے شریعت میں۔ اس سے بھی کیا ہوگا، اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کوئی جاسوسی کر رہا ہے، اگر اس کو پتہ چلے گا کہ پیچھے اس کے چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہر پل کی نظر رکھ رہا ہے، ہر پل اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل سے آپ کا احترام ختم ہو جائے گا، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی اور نفرت بڑھنے لگے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتائی گئی کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ اکبر! یہ وہ غیبت ہے جو معاشرے کا ناسور، معاشرے کا ناسور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا۔ صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ کیا جانتے ہو آپ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت اسے کہتے ہیں کہ دو آدمی تیسرے آدمی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے، اس کی کمزوری کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہو تب بھی غیبت ہے، ہم جو اس کی برائی کر رہے ہیں تب بھی غیبت ہے؟
اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے وہی تو غیبت ہے، اگر تم اس کے اندر جو برائی ہے وہ بیان کر رہے ہو، اگر اس کے اندر نہیں ہے تب تو غیبت سے بڑا جرم بہتان الزام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت سخت ایکشن لیا کرتے تھے۔ آپ نے مشہور بات سنی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک مرتبہ کیا کہہ دیا تھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفیہ وہ تو پست قد ہیں۔ آپ تصور کریں ایک ماں باپ کی اولاد، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی عجم کا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے۔ اللہ کی ساری تخلیق، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی شخصیت سے کھیلنا، اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ نے جب کہا اللہ کے نبی وہ تو گڈی ہیں، پست قد ہے، اتنا ہی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں اور کہا عائشہ تم نے جو جملہ کہا ہے، تم نے جو بات کی ہے، یہ ایسی بات ہے، ایسا کلمہ ہے، اسے اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گندا ہو جائے۔ ہم لوگ اپنے زندگیوں میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی برائی کرتے ہیں، کتنا حسد کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے بریک کا، وقفے کا۔ ہماری بات ہم کو یہیں روکنی پڑے گی، بات ابھی بہت اہم ہے، اس لیے آپ کہیں جائیں مت۔ ہم وقفے کے بعد فوراً حاضر ہو رہے ہیں، پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو؟ میرے بھائی قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں۔ کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید کے بعض سورتوں کے فضائل۔ نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید کی اگلی نشست 21 مئی رات 8 بجے۔ i+TV بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی، ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ معاشرے میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ سماج و معاشرے میں گناہ زیادہ داخل ہو گئے ہیں، اور وہ گناہ جس کا تعلق ہم انسانوں سے ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، ٹوہ میں پڑنا، اور اسی طریقے سے جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کی کمزوری بیان کرنا، یہ بھی سماج کا وہ بدترین گناہ، وہ بدترین جرم ہے جو معاشرے کو تباہ کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور ناظرین اس کی اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی سزا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ جب معراج پر گئے تھے، جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کچھ لوگ ایسے سامنے آئے
جن کے ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے تھے تانبے کے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنا منہ نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو چیر رہے تھے، پھاڑ رہے تھے۔ ایسی سزا انہیں مسلسل دی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ معاشرے کا کون سا طبقہ ہے جن کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا کہ غیبت ایک ایسا جرم ہے کہ انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ جہاں 2 آدمی بیٹھ گئے، 4 لوگ بیٹھ گئے، بات شروع۔ ہماری زبان سے اچھے جملے تو نکلتے نہیں، اچھی بات تو ہم بول نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے بھائی، کیوں نہیں بول سکتے؟ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی عزت سے کھیلنا، یہی ہمارا شیوا ہے، یہی ہم نے سیکھا ہے اسلام سے، یہی ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو، محبتوں کا ماحول ہو، مثالی معاشرہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں یہ صحیح ہونا چاہیے، اس طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ غیبت بہت بڑا جرم ہے۔ ناظرین، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا، اللہ اکبر، یہ ناخن، اپنے ناخن سے اپنے آپ کو نوچنا کتنی بڑی سزا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ ناظرین گرامی، یہ چند چیزیں ہوئیں، مذاق اڑانا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا ایک دوسرے کی، غیبت کرنا، یہ معاشرے کا یہ وہ جرم ہے یا وہ جرائم ہے جو انسان اپنے درمیان جب اسے رواج دیتا ہے، اسے عام کرتا ہے، تو دشمنی پھلنے پھولنے لگتی، محبتیں رخصت ہو جاتی۔ گناہ جہاں ہوں گے وہاں نیکیاں نہیں ہوں گی، جہاں برائیاں ہوں گی وہاں اچھائیاں نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بہت بڑی سماجی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسد۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کے مال کو دیکھ کر سوچنا کیا مال ہے اس کو، ارے وہ ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس کا مال ضائع ہو جائے تو اچھا ہے، ویسا مال مجھے مل جائے، ویسا مال مجھے مل جائے۔ فلاں کے پاس علم بہت اچھا ہے، کیا علم ہے اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، حسد آ گیا مجھے، اس کا علم ختم ہو جائے، اس کا علم ضائع ہو جائے۔ حسد انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا۔ ناظرین، یہ حسد بھی معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ یہ حسد بھی ایسی بیماری ہے کہ ایک دوسرے کا قتل کرا دیتی ہے۔ حسد قتل کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا، مخالفتیں تو ہوں گی حسد کی وجہ سے، لیکن یہ حسد اتنی آگے تک جاتا ہے، اتنی آگے تک جاتا ہے کہ آپ کو قاتل بنا دے گا، آپ کو ہتھیارہ بنا دے گا، اپنے بھائی کے قاتل بن جاؤ گے۔ یہی حسد ہی تو تھا نا، آدم علیہ السلام کے بیٹے، ساری انسانیت آدم کی نسل، آدم کے بیٹے، ابتدا ہی میں ایسا واقعہ پیش آ گیا بھائیو، حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ حسد ہی تو تھا، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی نہیں کی۔ اس حسد میں آ کر کے قابیل نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو یہ سماج کے وہ گناہ ہیں، معاشرے کے یہ وہ گناہ ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، معاشرے میں دشمنیوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حسد قتل کروایا، اور یہی وہ حسد تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم ڈھائے، اسی حسد کی بنیاد پر۔ اور اسی حسد کی وجہ سے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا رسالت کو تسلیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک نبوت جو ہوتی تھی ہمارے خاندان بنو اسحاق میں ہوتی تھی، ابھی تک جو بھی نبی بن کر آیا تھا وہ بنو اسحاق
اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے تھے. اب یہ معاملہ تھوڑا الگ ہو گیا کہ جو آخری پیغمبر آئے جن کے آنے کی پیشن گوئیاں آسمانی کتابوں میں تھی، توریت میں تھی، انجیل میں تھی، یہ خوش فہمی میں تھے کہ نبی ہمارے پاس سے ہی آئیں گے اور انتظار میں تھے کہ آئیں گے تو ان کی پیروی کی جائے گی. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور پتہ چلا کہ بنو اسماعیل سے ہے، اسحاق کے خاندان سے نہیں، اسماعیل کے خاندان سے ہے، حسد کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا. حسد کی وجہ سے حق بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے، حق کی پیروی بھی نہیں کرتا. یہ حسد ایسا جرم، ایسا گناہ ہے یہ. لہٰذا ناظرین گرامی، ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں. اگر آپ مسلسل i+TV دیکھ رہے ہیں تو ایک پروگرام چل رہا ہے دل کی سختیاں، جس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک دو تین ایپیسوڈ میں تفصیل سے ان سب چیزوں کا ذکر آیا ہے. ہم نے تو بس یہاں صرف اشارہ کیا ہے، ہم نے یہاں صرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، دشمنی، نفرت، عداوت کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دل کی سختیاں میں تفصیل سے یہ ساری چیزوں کو واضح کیا گیا ہے. بہرحال ناظرین، حسد کے تعلق سے ایک واقعہ سنا دیتے ہیں اور اس مسئلے کو ہم یہی ختم کرتے ہیں، یعنی یہ نقطے کو کہ گناہ ہے جو ہمارے آپس کے درمیان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری، بدگمانی، اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم اس میں ختم کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا کہ دیکھو ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہوگا. کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور مجلس میں بیٹھ گیا. دوسری مجلس قائم ہوئی یا دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ایک شخص تمہارے درمیان ایسا آئے گا جو جنتی ہوگا. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور یہ وہی شخص تھا جو پہلے دن بھی آیا، دوسرے دن بھی آیا. 3 مرتبہ لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. اب وہ صحابہ تھے بھائی، ہماری طرح تو نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، جنت کی بات آتی تو اچھل پڑتے تھے، عمل تلاش کرتے تھے کہ کس عمل کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم تو بس سن لیتے ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں، ان کو عمل سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین، کہ ہم سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی پیچھے پڑ گئے، دیکھیں گے کیا ان کے پاس عمل ہے. ان کے مہمان ہو گئے اور مہمان بن کر دیکھا ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے، لیکن ایسا کوئی کام، ایسا کوئی ایکسٹرا عمل، زائد عمل، اضافی عمل ہم نے نہیں دیکھا جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا جائے. آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ایسی ہے میرے پاس کہ میں جب رات میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اس شخص نے کہا کہ یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ناظرین، لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان سارے جرائم سے جو گناہ ہیں معاشرے کے، ان سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اختلاف کے اسباب میں سے ہیں، اختلاف کا سبب بنتے ہیں، نفرتوں کا سبب بنتے ہیں، دوریوں کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ